السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ ہماری ویڈیوز باقاعدگی سے آپ کے پاس پہنچتی رہیں۔ سلطان ایوبی کو اس واقعے کی اطلاع ملی تو وہ خیمے سے نکلے۔ ان کا گھوڑا ہر وقت تیار رہتا تھا۔ انہوں نے بلند آواز سے حکم دیا، دف بجاؤ۔ دف بج اٹھے۔ یہ حملے کا سگنل تھا۔ ذرا سی دیر میں ان کے دستے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہو گئے۔ سلطان ایوبی نے اتنا ہی کہا، آج دشمن کو چیر کر دیوار تک پہنچنا ہے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ان کے تمام دستے سوار اور پیادہ ان کے پیچھے گئے۔ یہ بظاہر اندھا دھند حملہ تھا، لیکن سلطان ایوبی نے پہلے ہی فوج کو ترتیب بتا رکھی تھی۔ صلیبیوں نے مسلمانوں کو یوں قہر و غضب سے آتے دیکھا تو ان کے پیادہ دستے کمانوں میں تیر ڈال کر دیوار کی مانند کھڑے ہو گئے۔ صلیبی فوج کے مورچے بھی تھے۔ انہوں نے تیر برسانے شروع کر دیے۔ حملے کی قیادت سلطان ایوبی خود کر رہے تھے، اس لیے ان کے مملوک بجلیوں کی طرح صلیبیوں پر ٹوٹے، مگر صلیبیوں کی تعداد بہت ہی زیادہ تھی۔ مسلمان یوں لڑے جیسے وہ زندہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ گھڑ سوار گھوڑے گھما گھما کر لاتے اور حملے کرتے تھے۔ یہ معرکہ اس وقت ختم ہوا جب شام تاریک ہو گئی۔ صلیبیوں کا نقصان بہت ہی زیادہ تھا، مگر وہ کامیابی حاصل نہ کی جا سکی جس کے لیے سلطان ایوبی نے حملہ کرایا تھا۔ ایسا حملہ پہلا اور آخری نہیں تھا۔ اکرا 2 سال محاصرے میں رہا۔ اس دوران سلطان ایوبی نے عقب سے ایسے کئی حملے کرائے۔ ہر حملے میں جانبازوں نے بہادری کی ایسی مثالیں پیش کی جو اس سے پہلے وہ خود بھی پیش نہیں کر سکے تھے۔ اس دوران سلطان ایوبی کو مصر سے بھی کمک مل گئی اور کئی ایک مسلمان امارتوں نے انہیں اپنی فوجیں اور سامان بھیجا۔ اگر ہر حملے کا تفصیل سے ذکر کیا جائے تو بہت وقت گزر جائے گا۔ یہ جہاد کا جذبہ نہیں بلکہ جنون تھا۔ ان حملوں سے اکرا کا محاصرہ تو نہ توڑا جا سکا، لیکن صلیبیوں پر یہ خوف طاری ہو گیا کہ مسلمان انہیں یہاں سے زندہ نہیں نکلنے دیں گے۔ صلیبیوں کا چونکہ لشکر زیادہ تھا، اس لیے ان کا جانی نقصان بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اتنی زیادہ لاشوں اور زخمیوں کو دیکھ دیکھ کر صلیبیوں کا حوصلہ مجروح ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کے قہر کا اثر خود رچرڈ کے دل پر پڑ رہا تھا۔ اس دوران رچرڈ سلطان ایوبی کے پاس صلح کے لیے اپنے ایلچی بھیجتا رہا تھا۔ اس کا ایلچی العادل کے پاس آیا کرتا اور العادل صلح کا پیغام سلطان ایوبی تک پہنچایا کرتا تھا۔ اس کے مطالبات یہ تھے کہ بیت المقدس، جسے وہ یروشلم کہتے تھے، انہیں دے دیا جائے، صلیب الصلبوت انہیں واپس دے دی جائے، اور صلیبی جن علاقوں پر حطین کی جنگ سے پہلے قابض ہو چکے تھے وہ علاقے صلیبیوں کو واپس دے دیے جائیں۔ سلطان ایوبی یروشلم کا نام سن کر بھڑک اٹھتے تھے، تاہم انہوں نے العادل کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ رچرڈ کے ساتھ صلح کی بات چیت جاری رکھے۔ تقریباً تمام مورخ لکھتے ہیں کہ رچرڈ اور العادل دوست بن گئے تھے، اور العادل جب رچرڈ کے پاس جاتا یا رچرڈ اسے ملنے آتا تو رچرڈ کی بہن جوائنا بھی ساتھ ہوتی تھی۔ اس دوستی کے باوجود العادل رچرڈ کی شرائط تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ ان ملاقاتوں کے ساتھ اکرا کی جنگ جاری تھی۔ خونریزی بڑھتی جا رہی تھی اور اکرا والوں کی حالت بہت ہی بری ہوتی جا رہی تھی۔ محاصرہ کرنے والوں میں دوسرے صلیبی بادشاہ بھی تھے، جن میں قابل ذکر فرانس کا بادشاہ تھا، انگلستان کا بادشاہ رچرڈ ان سب کا لیڈر بن گیا تھا۔ میں نے یہ کامیابی حاصل کر لی ہے کہ اس نے میری محبت قبول کر لی ہے، جوائنا نے اپنے بھائی رچرڈ سے کہا، لیکن میں نے اس میں وہ کمزوری نہیں دیکھی جو آپ بتاتے تھے کہ ہر مسلمان امیر اور حاکم میں پائی جاتی ہے۔ وہ میرے ساتھ شادی کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے، لیکن اپنا مذہب چھوڑنے کے بجائے مجھے اسلام قبول کرنے کو کہتا ہے۔ مجھے معلوم ہوتا ہے تم نے اپنا جادو اس طرح نہیں چلایا جس طرح اس فن کی ماہر لڑکیاں چلاتی ہیں، رچرڈ نے کہا۔ یہ میں نے بھی دیکھ لیا ہے کہ العادل کردار کا پکا ہے۔ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ اگر وہ تمہارے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے تو عیسائیت قبول کر لے، اور اپنے بھائی سے کہے کہ ساحلی علاقہ اسے دے دے جس پر اس کی اور تمہاری حکمرانی ہوگی۔ اس نے جواب دیا کہ اپنا مذہب ترک کرنا ہوتا تو اتنے خون خرابی کی کیا ضرورت تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم میری بہن کو پسند کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اپنی بہن سے پوچھو، میں اسے اتنا ہی چاہتا ہوں جتنا وہ مجھے چاہتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے اس کے میل ملاقات اور محبت پر کوئی اعتراض نہیں۔ شکار جال میں آ گیا ہے، اب یہ تمہارا کمال ہوگا کہ اسے شیشے میں اتار لو۔ مجھے یاد آیا، جوائنا نے کہا، میری دونوں خادمائیں کہیں نظر نہیں آ رہی، رات یہیں تھی، صبح سے غائب ہیں۔ میرا خیال ہے وہ اب غائب ہی رہیں گی، رچرڈ نے کہا۔ وہ مسلمان تھیں، وہ سسلی کی مسلمان تھیں، جوائنا نے کہا، اور اس وقت سے میرے ساتھ تھیں جب میری شادی ہوئی اور میں سسلی گئی تھی۔ مسلمان کہیں کا بھی رہنے والا کیوں نہ ہو، سب کا جذبہ ایک سا ہوتا ہے، رچرڈ نے کہا۔ اسی لیے ہم اس قوم کو خطرناک سمجھتے ہیں اور ہم اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ان کا اتحاد ٹوٹ جائے۔ ان دونوں نے یہاں آ کر دیکھا کہ ہم ان کی قوم کے خلاف لڑ رہے ہیں تو وہ ان کے پاس چلی گئیں۔ رچرڈ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اس وقت یہ دونوں عورتیں سلطان ایوبی کے پاس پہنچ چکی تھیں۔ ان کی چھان بین کر کے انہیں سلطان کے پاس لے جایا گیا۔ انہوں نے سلطان سے ملنے کی خواہش کی تھی اور کہا تھا کہ وہ کچھ باتیں صرف سلطان کو بتانا چاہتی ہیں۔
انہوں نے سلطان ایوبی کو بتایا کہ وہ سسلی میں جنی پلی ہیں اور لڑکپن میں شاہی محل میں ملازم ہو گئی تھیں۔ جب جوائنا بادشاہ کی بیوی بن کر آ گئی تو ان دونوں کو جسمانی چستی اور اچھی شکل و صورت کی وجہ سے جوائنا کی خاص خادمہ بنایا گیا تھا۔ سسلی میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، اس لیے وہاں اسلام زندہ تھا۔ ان دونوں کو بھی اپنا مذہب یاد رہا۔ جوائنا بیوہ ہو گئی تو شہنشاہ رچرڈ آ گیا، وہ جوائنا کو اپنے ساتھ لایا تو ان دونوں کو بھی ساتھ آنا پڑا۔ یہاں انہوں نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑتے دیکھا تو کفار کی نوکری سے ان کا دل اچاٹ ہو گیا۔ یہ دونوں عورتیں صرف جسمانی طور پر ہی چست اور چالاک نہیں تھیں، ذہنی طور پر بھی ہوشیار تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ جوائنا رچرڈ کی منگیتر کو بتا رہی تھی کہ اس نے صلاح الدین ایوبی کے بھائی العادل کو پھانس لیا ہے۔ وہ کہتی تھی کہ العادل کے دل میں اس کی اور اس کے دل میں العادل کی محبت پیدا ہو گئی ہے، اور اگر العادل نے اپنا مذہب ترک کر دیا تو ان کی شادی ہو جائے گی، پھر صلاح الدین ایوبی کو مارنا اور یروشلم پر قبضہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ ان عورتوں نے اس شک کا بھی اظہار کیا کہ العادل اور جوائنا کہیں ملتے ملاتے بھی ہیں۔ یہ خبر سلطان ایوبی تک پہنچانے کے لیے دونوں عورتیں وہاں سے بھاگ گئیں۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے اپنی یادداشتوں میں ان عورتوں کے نام نہیں لکھے۔ یہ لکھا ہے کہ سلطان ایوبی نے ان دونوں کو نہایت عزت و احترام اور انعام و کرام کے ساتھ دمشق بھیج دیا۔ سلطان ایوبی نے ان عورتوں کی اطلاع پر تو یقین کر لیا، لیکن انہیں یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کا سگا بھائی انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ انہیں اپنے ہر سالار پر اعتماد تھا، لیکن العادل اور اپنے دو بیٹوں الافضل اور الظاہر کی موجودگی میں وہ بہت سی پریشانیوں سے آزاد تھے۔ صلیبیوں پر عقب سے جو حملے کیے جاتے تھے ان کی قیادت یہ تینوں کرتے یا وہ خود کرتے تھے۔ اس کے علاوہ العادل ہی صلیبی حکمرانوں خصوصاً رچرڈ سے ملتا اور بات چیت کرتا تھا، تاہم انہوں نے عادل کے ساتھ بات کر لینا مناسب سمجھا۔ مگر اقرا کی جنگ فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکی تھی، مسلمانوں کی کمک آ رہی تھی، العادل کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ اس کے متعلق سلطان ایوبی کو یہی اطلاع ملتی تھی کہ آج اس نے فلاں جگہ حملہ کیا ہے اور آج فلاں جگہ۔ سلطان ایوبی کو اپنے بیٹے بھی نہیں ملتے تھے۔ اب تو ان کی اپنی یہ حالت تھی کہ صحت کی خرابی کے باوجود جنگ میں شریک رہتے تھے۔ اقرا کی دیوار ایک جگہ سے مسلسل سنگباری سے گر پڑی تھی۔ صلیبی وہاں سے اندر جانے کی کوشش کرتے تو مسلمان جانوں کی بازی لگا کر انہیں روکتے تھے۔ دور سے نظر آنے لگا تھا کہ یہ شگاف دونوں فریقوں کی لاشوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ آخر اندر سے کبوتر یہ پیغام لایا، اگر کل تک ہمیں مدد نہ پہنچی یا آپ نے باہر سے محاصرہ توڑنے کی کوشش نہ کی تو ہمیں ہتھیار ڈالنے پڑیں گے، کیونکہ شہریوں کے بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ شہر جل رہا ہے اور فوج تھوڑی رہ گئی ہے، اور جو رہ گئی ہے وہ مسلسل 2 سال بغیر آرام کیے لڑ لڑ کر لاشیں بن گئی ہیں۔ سلطان ایوبی کے آنسو نکل آئے۔ انہوں نے اسی وقت اپنے تمام تر دستے یکجا کر کے بڑا ہی شدید حملہ کیا۔ ایسی خونریزی ہوئی کہ تاریخ کے ورق پھڑپھڑانے لگے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی ذہن ایسی خونریزی کو تصور میں نہیں لا سکتا۔ رات کو بھی مسلمانوں نے صلیبیوں کو چین نہ لینے دیا۔ آدھی رات کے بعد سلطان ایوبی اس طرح اپنے خیمے میں آئے اور پلنگ پر گرے جیسے ان کا جسم زخموں سے چور ہو گیا ہو۔ انہوں نے ہامتی کامتی آواز میں حکم دیا کہ صبح پھر ایسا ہی حملہ ہوگا، مگر صبح کی روشنی نے انہیں جو منظر دکھایا اس سے ان پر نیم غشی کی کیفیت طاری ہو گئی۔ اقرا کی دیواروں پر صلیبیوں کے جھنڈے لہرا رہے تھے۔ صلیبیوں کا لشکر شگاف سے اندر جا رہا تھا۔ یہ جمعہ کا دن تھا، تاریخ 17 جمادی الثانی 587 ہجری بمطابق 12 جولائی 1192 عیسوی تھی۔ المشتوب اور قراقوش نے صلیبیوں سے شرائط طے کر لی تھیں۔ اس کے باوجود سلطان ایوبی کو یہ منظر بھی دیکھنا پڑا کہ فرنگی تقریباً 3000 مسلمان قیدیوں کو رسوں سے باندھے اقرا سے باہر لائے۔ ان میں فوجی تھے اور شہری بھی۔ انہیں ایک جگہ کھڑا کر دیا گیا اور چاروں طرف سے صلیبیوں کی فوج کے سواروں اور پیادہ دستوں نے ان بندے ہوئے نہتے قیدیوں پر حملہ کر دیا۔ سلطان ایوبی کی فوج کو بالکل توقع نہیں تھی کہ صلیبی اس قدر درندگی اور ذلت کا مظاہرہ بھی کر سکتے ہیں۔ جب صلیبی فوج قیدیوں پر ٹوٹ پڑی، مسلمان فوج کسی کے حکم کے بغیر اٹھ دوڑی اور صلیبیوں پر پورے قہر سے حملہ کیا، مگر تمام قیدی شہید کیے جا چکے تھے۔ دونوں فوجوں میں بڑا سخت تصادم ہوا۔ اس دوران رچرڈ پر بھی سلطان ایوبی کی طرح بیماری کے شدید حملے ہوئے۔ دنیائے صلیب کو اس پر بڑا ہی بھروسہ تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ شیر دل تھا، مگر اقرا کے محاصرے میں جہاں وہ کامیاب ہوا تھا وہاں اس کا حوصلہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ مسلمان اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں۔ اس کی منزل اب بیت المقدس تھی۔ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ کوچ کیا۔ آگے اسقلان اور حیفا جیسے بڑے شہر اور قلعے تھے۔ سلطان ایوبی نے اس کا ارادہ بھانپ لیا۔ وہ ان شہروں اور قلعوں پر قبضہ کر کے یہاں اپنے اڈے بنانا اور بیت المقدس پر حملے کرنا چاہتا تھا۔ سلطان ایوبی نے بیت المقدس کی خاطر بہت بڑی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے حکم دیا، اسقلان کو تباہ کر دو، قلعے اور شہر کو ملبے کا ڈھیر بنا دو۔ سالاروں اور مشیروں پر سختہ طاری ہو گیا۔ اتنا بڑا شہر
इतना मजबूत कला। सुल्तान अय्यूबी ने गरज कर कहा, शहर फिर आबाद हो जाएंगे, इंसान पैदा होते रहेंगे, मगर बैतुल मक़दिस को सलीबियों से बचाए रखने के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी शायद फिर न पैदा हो। अपने तमाम शहर और बच्चे मस्जिद अक्सा पर कुर्बान कर दो। सुल्तान अय्यूबी बेशक जज्बाती हो गए थे, लेकिन उन्होंने फन्ने हर्बो ज़र्ब और हक़ाइक़ से चश्मपोशी न की। अपने छापामार दस्तों को सलीबी लश्कर के पीछे डाल दिया। ये दस्ते बिखर कर रिचर्ड के लश्कर पर जो कूच कर रहा था, अक़बी हिस्से में शबखून मारते और गायब हो जाते। इस तरह इस लश्कर का कूच बहुत ही सुस्त रहा। दुश्मन की रसद महफूज न रही। रिचर्ड अस्कलान जा रहा था। वहां पहुंचा तो कला और शहर मलबे का ढेर बन चुके थे। वहां जो मुसलमान फौज थी उसे बैतुल मक़दिस के दिफा के लिए भेज दिया गया था। रिचर्ड के रास्ते में जितने कले आए वो सब मिस्मार हो चुके थे। मौर्रिख लिखते हैं कि रिचर्ड का दिमाग खराब होने लगा था कि मुसलमान ऐसी कुर्बानी भी दे सकते हैं। वो जान गया कि बैतुल मक़दिस पर कब्जा आसान नहीं। उस पर यह उफ्ताद भी पड़ी कि फ्रांस का बादशाह उसका साथ छोड़ गया। उन्होंने अकरा ले तो लिया था, लेकिन मुसलमानों ने इस कामयाबी में उनकी कमर तोड़ दी थी। सुल्तान अय्यूबी को अकरा के हाथ से निकल जाने का बहुत अफसोस था, लेकिन उनकी ये चाल कामयाब थी कि उन्होंने सलीब का जंगी ताकत का घमंड तोड़ दिया था। उन्होंने अब फिर अपना मखसूस तरीका जंग शुरू कर दिया था। ये शबखूनों और छापों का सिलसिला था। यूरोपीय मौर्रिखों ने लिखा है कि मुसलमान छापामार रात की तारीकी में तूफान की तरह आते और सलीबी फौज के अक़बी हिस्से पर शबखून मारकर बेतहाशा नुकसान करते और गायब हो जाते थे। इस तरह सलीबियों के लिए 1 माह का सफर 3 माह का हो जाता था। सुल्तान अय्यूबी ने सलीबियों के कूच की रफ्तार सुस्त करके बैतुल मक़दिस का दिफा मजबूत कर लिया। जोएना, कुछ करो, सलीब की खातिर कुछ करो। रिचर्ड ने अपनी बहन से कहा, अलादिल को हाथ में लो, हम लड़कर बैतुल मक़दिस नहीं ले सकते। वो मुझे चाहता है, जोएना ने जवाब दिया। कूच के दौरान भी मेरी उससे मुलाकात हो चुकी है। मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो मुझे वालिहाना तौर पर चाहने लगा है, लेकिन कहता है कि मुसलमान हो जाओ। वो मेरी कोई शर्त मानने पर आमादा नहीं होता। उधर सुल्तान अय्यूबी ने अल आदिल अपने बेटों और सालारों को बुला रखा था। उनकी जबान पर अब 2 ही लफ्ज रहते थे, इस्लाम, बैतुल मक़दिस। उन्होंने उन सबको बैतुल मक़दिस के दिफा की हिदायत दी। कॉन्फ्रेंस के बाद अल आदिल उन्हें तन्हाई में मिला और कहा, रिचर्ड मुझे अपनी बहन पेश कर रहा है, लेकिन शर्त यह है कि अपना मजहब तर्क कर दूं। तुम्हें इस्लाम से ज्यादा मोहब्बत है या रिचर्ड की बहन से? दोनों से। तो उसे अपने मजहब में लाओ और शादी कर लो। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, मैं इजाजत देता हूं। मैं आपसे शादी की इजाजत लेने नहीं आया, अलादिल ने कहा। मैं आपको बता रहा हूं कि रिचर्ड जैसा दलेर और जंगजू बादशाह भी इन जलील हथकंडों पर उतर आया है। मैं इतराफ करता हूं कि मुझे उसकी बहन अच्छी लगती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अपने मजहब से गद्दारी नहीं करूंगा, और वो भी अपने मजहब से गद्दारी नहीं करेगी। जाए जहन्नुम में, अलादिल ने कहा। इन हरबों से रिचर्ड बैतुल मक़दिस नहीं ले सकता। सुल्तान अय्यूबी के चेहरे पर रौनक आ गई। यूरोपीय मौर्रिखों ने रिचर्ड की इस हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश की है। वो लिखते हैं कि रिचर्ड ने इस शर्त पर अपनी बहन अल आदिल को पेश की थी कि वो ईसाई हो जाए, लेकिन रिचर्ड की बहन ने अल आदिल को धुतकार दिया था। ये पर्दा उसी वक्त चाक हो गया था। वो इस तरह के रिचर्ड बैतुल मक़दिस के करीब जाकर खैमाजन हुआ। यहाँ अकरा की जंग से ज्यादा खूनरेज मार्कों की तवक्को थी, लेकिन रिचर्ड ने अपनी वही शराइत पेश करनी शुरू कर दी जो वो पहले कर चुका था। एक बार सुल्तान अय्यूबी ने उसके एलची की बेइज्जती कर दी और उसे फौरन वापस चले जाने को कह दिया। इस दौरान सुल्तान अय्यूबी को पता चला कि रिचर्ड इतना ज्यादा बीमार हो गया है कि उसके बचने की कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। सुल्तान अय्यूबी रात को अपने खेमे से निकले और रिचर्ड के खेमों का रुख कर लिया। उन्होंने सिर्फ अल आदिल को बताया था कि वो कहाँ जा रहे हैं। अल आदिल ने हंसकर कहा था कि फलां जगह रिचर्ड की बहन मेरे इंतजार में खड़ी होगी, उसे भी साथ ले आना। जोएना वहां खड़ी थी। उसने घोड़े के कदमों की आहट सुनी तो दौड़ कर आई और बोली, तुम आ गए अल आदिल। सुल्तान अय्यूबी घोड़े से उतरे और जोएना को घोड़े पर बिठाकर खामोशी से रिचर्ड की खैमागाह की तरफ चल पड़े। जोएना कुछ कह रही थी। सुल्तान अय्यूबी ने अरबी जबान में कहा, तुम्हारी जबान मेरा भाई समझ सकता है, मैं नहीं समझता। ये जोएना न समझ सकी। सुल्तान अय्यूबी रिचर्ड के खेमे में दाखिल हुए। रिचर्ड वाकई सख्त बीमार था। उसने सुल्तान अय्यूबी के साथ बात करने के लिए अपना तर्जुमान बुला लिया। सुल्तान अय्यूबी ने पहली बात यह कही, अपनी बहन को संभालो, मेरा भाई अपना मजहब तर्क नहीं करेगा। और मुझे बताओ कि तुम्हें तकलीफ क्या है। मैं तुम्हें देखने आया हूँ। ये ना समझना कि तुम्हें मरता देखकर मैं तुम पर हमला कर दूंगा। सेहतयाब हो जाओगे तो देखा जाएगा। रिचर्ड हैरत से उठ बैठा और बेसाख्ता बोला, तुम अजीम हो सलाहुद्दीन, तुम सच्चे जंगजू हो। उसने अपनी तकलीफ बताई। सुल्तान अय्यूबी ने कहा, हमारे इलाके में बीमार होने वाले को हमारे ही तबीब ठीक कर सकते हैं। जिस तरह इंग्लिस्तान की फौज यहाँ आकर बेकार हो जाती है, इसी तरह तुम्हारे डॉक्टर भी यहाँ आकर अनाड़ी हो जाते हैं। मैं अपना तबीब भेजूंगा।
صلاح الدین ہم کب تک ایک دوسرے کا خون بہاتے رہیں گے؟ رچرڈ نے کہا۔ آؤ صلح کر لو، دوستی کر لیں۔ لیکن میں دوستی کی وہ قیمت نہیں دوں گا جو تم مانگ رہے ہو، سلطان ایوبی نے کہا۔ تم خون خرابے سے ڈرتے ہو، بیت المقدس کی خاطر میری پوری قوم اپنا خون قربان کر دے گی۔ وہاں سے واپس آ کر سلطان ایوبی نے اپنا طبیب رچرڈ کے علاج کے لیے بھیجا۔ اسے صحت یاب ہوتے ہوتے بہت دن گزر گئے۔ سلطان ایوبی جنگ کے لیے تیار ہو چکے تھے، لیکن حملے کی بجائے رچرڈ کی طرف سے صلح کی نئی شرطیں آئیں۔ رچرڈ بیت المقدس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ اس نے صرف یہ رعایت مانگی تھی کہ عیسائی زائرین کو بیت المقدس میں داخلے کی اجازت دی جائے اور ساحل کا کچھ علاقہ صلیبیوں کو دے دیا جائے۔ سلطان ایوبی نے یہ شرائط مان لی۔ اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ سلطان ایوبی کی فوج مسلسل لڑ رہی تھی اور شہادت اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ اب کم تعداد سے اتنی بڑی فوج سے لڑنا ممکن نہیں رہا تھا۔ قاضی بہاؤالدین شداد نے یہ بھی لکھا ہے کہ 2 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا۔ سپاہی دن رات لڑتے رہے تھے اور ذہنی طور پر شل ہو چکے تھے۔ بعض دستوں میں احتجاج بھی شروع ہو گیا تھا۔ سلطان ایوبی جسمانی طور پر تھکی ہوئی اور ذہنی طور پر پجمردہ فوج کے بلبوتے پر بیت المقدس کو خطرے میں ڈالنے سے گریز کر رہے تھے۔ رچرڈ مسلمانوں کی بے خوفی اور جذبے سے گھبرا رہا تھا۔ اس کی صحت بھی جواب دے گئی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے اپنے ملک میں اس کے مخالفین سر اٹھا رہے تھے۔ انگلستان کا تخت و تاج خطرے میں پڑ گیا تھا۔ اس معاہدے پر 3 ستمبر 1192 عیسوی بمطابق 22 شعبان 588 ہجری کے روز دستخط ہوئے۔ رچرڈ 9 اکتوبر 1192 عیسوی کے روز اپنی فوج کے ساتھ انگلستان کے لیے روانہ ہوا۔ اس معاہدے کی میعاد 3 سال مقرر کی گئی۔ رچرڈ نے بوقت رخصت سلطان ایوبی کو پیغام بھیجا کہ میں معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد یروشلم فتح کرنے آؤں گا۔ اس کے بعد کوئی صلیبی بیت المقدس کو فتح نہ کر سکا۔ اس صدی میں جون 1976 میں عربوں کی بے اتفاقی نے اور ان کی انہی کمزوریوں نے جو کفار صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمان امراء میں پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بیت المقدس یہودیوں کے حوالے کر دیا ہے۔ رچرڈ کی روانگی کے بعد سلطان ایوبی نے اعلان کیا کہ اس کی فوج کے جو افراد حج کے لیے جانا چاہتے ہیں اپنے نام دے دیں، انہیں سرکاری انتظامات کے تحت حج کے لیے بھیجا جائے گا۔ فہرستیں تیار ہو گئیں اور ان سب کو حج کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ خود سلطان ایوبی کی دیرینہ خواہش تھی کہ حج کعبہ کو جائیں، مگر جہاد نے انہیں مہلت نہ دی، اور جب مہلت ملی تو ان کے پاس سفر میں خرچ کے لیے پیسے نہیں تھے۔ انہیں سرکاری خزانے سے پیسے پیش کیے گئے، جو انہوں نے یہ کہہ کر قبول نہ کیے کہ یہ خزانہ میرا ذاتی نہیں، اس لیے اپنے آپ کو حج کی سعادت سے محروم کر دیا۔ سرکاری خزانے سے 1 پیسہ نہ لیا۔ مصری وقائع نگار محمد فرید ابو حدید کہتا ہے کہ وفات کے وقت سلطان ایوبی کی کل دولت 27 درہم چاندی کے اور 1 ٹکڑا سونے کا تھا۔ ان کا ذاتی مکان بھی نہیں تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 4 نومبر 1192 عیسوی کے روز بیت المقدس سے دمشق پہنچے۔ ان کے 4 ماہ بعد سلطان خالق حقیقی سے جا ملے۔ دمشق پہنچنے سے وفات تک کا آنکھوں دیکھا حال قاضی بہاؤالدین شداد کے الفاظ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بچے دمشق میں تھے۔ اس نے سستانے کے لیے اسی شہر کو پسند کیا۔ اس کے بچے اسے دیکھ کر خوش تو ہوئے ہی تھے۔ دمشق اور گرد و نواح کے لوگ اپنے فاتح سلطان کو دیکھنے کے لیے ہجوم در ہجوم آ گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی قوم کی یہ بے تابانہ عقیدت مندی دیکھی تو اگلے ہی روز 5 نومبر بروز جمعرات دربار عام منعقد کیا، جس میں سلطان کو ملنے اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہو تو بیان کرنے کی ہر کسی کو اجازت تھی۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، امیر، غریب، حاکم اور عوام سلطان صلاح الدین ایوبی سے ملنے جمع ہو گئے۔ شاعروں نے اس تقریب میں سلطان کی شان میں نظمیں سنائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو مسلسل جہاد اور سلطنت کی مصروفیات نے نہ دن کو کبھی چین لینے دیا، نہ راتوں کو اطمینان کی نیند سونے دیا۔ وہ جسمانی طور پر بھی نڈال ہو چکے تھے اور ذہنی طور پر بھی۔ تھکے ہوئے اعصاب کو دم دینے کے لیے انہوں نے دمشق کے علاقے میں ہرنوں یعنی غزال کے شکار کو شغل بنا لیا۔ وہ اپنے بھائیوں اور بچوں کے ساتھ شکار کھیلا کرتے تھے۔ ان کا ارادہ تھا کہ کچھ روز آرام کر کے مصر چلے جائیں گے، مگر دمشق میں بھی سرکاری کاموں نے ان کا پیچھا نہ چھوڑا۔ میں اس وقت بیت المقدس میں وزیر تھا۔ ایک روز دمشق سے مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا خط ملا۔ انہوں نے مجھے دمشق میں بلایا تھا۔ میں فوراً روانہ ہونے لگا، مگر مسلسل موسلادھار بارشوں نے راستوں کو دلدل بنا دیا تھا۔ اس قدر کیچڑ اور اتنی تیز بارش کہ میں 19 روز بعد بیت المقدس سے نکل سکا۔ میں 23 محرم الحرام بروز جمعہ وہاں سے روانہ ہوا اور 12 صفر بروز منگل دمشق پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کے ملاقات کے کمرے میں امراء اور دیگر حکام سلطان کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھے فوراً اپنے خاص کمرے میں بلا لیا۔ میں ان کے سامنے گیا تو وہ بازو پھیلا کر اٹھے اور مجھ سے بغل گیر ہو گئے۔
میں نے ان کے چہرے پر ایسا اطمینان اور سکون کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ اگلے روز انہوں نے مجھے بلایا۔ میں ان کے خاص کمرے میں پہنچا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون لوگ بیٹھے ہیں۔ میں نے انہیں بتایا کہ ان کا بیٹا الملک الافضل، چند ایک امراء اور بہت سے دوسرے لوگ آپ کی ملاقات کے لیے بیٹھے ہیں۔ انہوں نے جمال الدین اقبال سے کہا کہ ان لوگوں سے میری طرف سے معذرت کر کے کہہ دو کہ آج میں کسی سے نہیں ملوں گا۔ انہوں نے میرے ساتھ کچھ ضروری باتیں کی اور میں چلا آیا۔ دوسرے دن انہوں نے مجھے الگ صبح بلا لیا۔ میں گیا تو وہ اپنے باغیچے میں بیٹھے اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ ملاقات کے کمرے میں کون ملاقاتی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ فرنگیوں کے ایلچی آئے بیٹھے ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ فرنگی ایلچیوں کو یہیں بھیج دو۔ ان کے بچے وہاں سے چلے گئے۔ ان کا سب سے چھوٹا بچہ امیر ابو بکر، جس سے سلطان ایوبی کو بہت پیار تھا، وہیں رہا۔ جب فرنگی آئے تو بچے نے ان کے بغیر داڑھیوں کے چہرے اور ان کا لباس دیکھا تو بچہ ڈر کر رونے لگا۔ بچے نے بغیر داڑھی کے کبھی کوئی انسان نہیں دیکھا تھا۔ سلطان ایوبی نے فرنگیوں سے معذرت کر لی کہ ان کے حلیے کو دیکھ کر بچہ رو پڑا ہے، مگر سلطان نے بچے کو اندر بھیجنے کی بجائے فرنگیوں سے کہا کہ وہ آج ان سے مل نہیں سکیں گے۔ انہوں نے انہیں بغیر بات چیت کے رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد انہوں نے کہا، جو کچھ پکا ہے لے آؤ۔ ان کے آگے ہلکی پھلکی غذا رکھی گئی جس میں کھیر بھی تھی۔ انہوں نے بہت تھوڑا کھایا۔ میں نے محسوس کیا جیسے ان کی بھوک مر چکی ہو۔ میں نے ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ ملاقاتیں کم کر رہے ہیں کیونکہ وہ بدہضمی اور کمزوری محسوس کرتے ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا، حاجی واپس آ گئے ہیں؟ میں نے انہیں بتایا کہ راستے میں کیچڑ زیادہ ہے، شاید کل تک حاجی آ جائیں گے۔ سلطان نے کہا، ہم ان کے استقبال کے لیے جائیں گے۔ یہ کہہ کر انہوں نے ایک حاکم کو بلا کر حکم دیا کہ حاجی آ رہے ہیں اور راستے میں کیچڑ اور پانی ہے، فوراً آدمیوں کو بھیجو اور جس راستے سے حاجی آ رہے ہیں اس راستے سے کیچڑ اور پانی صاف کر دو۔ میں ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا جوش و خروش اور ان کی مستعدی ماند پڑ گئی تھی۔ دوسرے دن وہ گھوڑے پر سوار ہو کر حاجیوں کے استقبال کے لیے نکلے۔ میں بھی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے پیچھے گیا۔ ان کا بیٹا الملک الافضل بھی آ گیا۔ لوگوں میں جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیل گئی کہ سلطان باہر آئے ہیں۔ لوگ کام کاج چھوڑ کر اٹھ دوڑے۔ وہ اپنے فاتح سلطان کو قریب سے دیکھنا اور اس سے ہاتھ بھی ملانا چاہتے تھے۔ جب سلطان عقیدت مندوں کے اس بے صبر اور بے قابو ہجوم میں گھر گئے تو ان کے بیٹے الملک الافضل نے گھبراہٹ کے عالم میں مجھے کہا کہ سلطان نے سواری والا لباس نہیں پہن رکھا۔ یہ زرہ بختر قسم کا لباس ہوا کرتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس لباس کے بغیر باہر کبھی نہیں نکلے تھے۔ ہمیں پریشانی ہوئی۔ سلطان کے ساتھ باڈی گارڈ بھی نہیں تھے۔ مجھ سے رہا نہ گیا۔ سلطان ایوبی پر اس سے پہلے قاتلانہ حملے ہو چکے تھے، اب بھی حملہ ہو سکتا تھا۔ میں ہجوم کو چیرتا سلطان تک پہنچا اور انہیں کہا کہ آپ اپنے مخصوص لباس میں نہیں ہیں۔ وہ اس طرح چونکے جیسے نیند سے جگا دیا گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ میرا لباس یہیں لایا جائے، مگر وہاں کوئی بھی نہیں تھا جو انہیں لباس لا دیتا۔ مجھے کچھ زیادہ ہی خطرہ محسوس ہونے لگا۔ مجھے ایسے محسوس ہونے لگا جیسے کوئی حادثہ ہونے والا ہو۔ میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں کے راستوں سے واقف نہیں، کیا کوئی ایسا راستہ ہے کہ جہاں لوگ کم ہوں اور آپ واپس جا سکیں؟ انہوں نے کہا کہ ایک راستہ ہے۔ انہوں نے گھوڑا اس رخ کو موڑ لیا۔ لوگوں کا ہجوم بے پناہ تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے گھوڑا باغوں کے درمیانی راستے پر ڈال دیا۔ میں اور الملک الافضل ان کے ساتھ تھے۔ میرا دل بوجھل تھا۔ میں ان کی جان کو بھی خطرے میں محسوس کر رہا تھا اور ان کی صحت کو بھی۔ ہم ایک چشمے سے ہوتے ہوئے قلعے میں داخل ہوئے۔ جمعہ کی شام سلطان ایوبی نے غیر معمولی کمزوری محسوس کی۔ آدھی رات سے ذرا پہلے انہیں بخار ہو گیا۔ یہ سفرادی بخار تھا جو جسم کے اندر زیادہ تھا، باہر کم لگتا تھا۔ صبح 21 فروری 1193 عیسوی وہ نقاہت سے نڈھال ہو چکے تھے۔ جسم کو ہاتھ لگانے سے حرارت کم لگتی تھی۔ میں انہیں دیکھنے گیا۔ ان کا بیٹا الملک الافضل ان کے پاس تھا۔ سلطان نے بتایا کہ انہوں نے رات بڑی تکلیف میں گزاری ہے۔ انہوں نے ادھر ادھر کی باتیں شروع کر دیں۔ ہم نے گپ شپ میں ان کا ساتھ دیا۔ اس سے ان کی مزاجی شگفتگی بحال ہو گئی۔ دن کے دوسرے پہر تک وہ خاصے بہتر ہو گئے۔ ہم وہاں سے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ الملک الافضل کے ساتھ کھانا کھا کر جائیں۔ میرے ساتھ قاضی الافضل بھی تھا۔ وہ کسی اور کے ہاں کھانا کھانے کا عادی نہ تھا۔ وہ معذرت کر کے چلا گیا۔ میں کھانے کے کمرے میں چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے رخصت ہوتے ہوئے مجھے لگا کہ جیسے میں اپنا دل سلطان کے پاس چھوڑ چلا ہوں۔ کھانے کے کمرے میں گیا۔ دسترخوان بچ چکا تھا۔ بہت سے افراد بیٹھے تھے۔ الملک الافضل اپنے باپ کی جگہ بیٹھا تھا۔ بے شک الافضل صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تھا، لیکن سلطان کی جگہ بیٹے کو بیٹھا دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ کھانے پر جو لوگ بیٹھے تھے ان کی بھی جذباتی حالت میرے جیسی تھی۔ ان میں سے بعض کے تو آنسو نکل آئے۔ اس روز کے بعد سلطان ایوبی کی صحت بگڑتی چلی گئی۔ میں اور قاضی الافضل روزانہ کئی بار ان کے کمرے میں جاتے تھے جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی بیمار پڑے تھے۔
انہیں تکلیف میں ذرا سا بھی افاقہ ہوتا تو ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے، ورنہ اکثر یوں ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے پڑے رہتے اور ہم انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ ان کی جان کے لیے یہ سب سے بڑا خطرہ تھا کہ ان کا طبیب خاص غیر حاضر تھا۔ قاضی بہاؤالدین نے یہ نہیں لکھا کہ طبیب خاص کہاں چلا گیا تھا۔ سلطان کا علاج 4 طبیب مل کر رہے تھے، مگر مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ بیماری کے چوتھے روز 4 طبیبوں نے فیصلہ کیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جسم سے خون نکال دیا جائے۔ اسی وقت سلطان کی حالت زیادہ بگڑ گئی اور ان کے بعض اہم غدودیں بیکار ہو گئے۔ اس سے ان کے جسم میں اندر کی رطوبتیں خشک ہونے لگیں۔ سلطان ایوبی نقاہت کی آخری حد تک جا پہنچے۔ چھٹے دن ہم نے انہیں سہارا دے کر بٹھایا۔ انہیں ایک دوائی دی گئی جس کے بعد ہلکا گرم پانی پینا ضروری تھا۔ پانی لایا گیا، اسے ہلکا گرم ہونا چاہیے تھا۔ سلطان ایوبی کے منہ سے پیالہ لگایا گیا تو انہوں نے کہا کہ پانی بہت گرم ہے۔ انہوں نے نہ پیا۔ پانی ذرا ٹھنڈا کر کے لایا گیا تو سلطان نے کہا کہ یہ بالکل ٹھنڈا ہے۔ انہوں نے غصے یا خفگی کا اظہار نہ کیا، مایوسی کے لہجے میں اتنا ہی کہا، او خدا، کوئی بھی نہیں جو مجھے ہلکا گرم پانی دے سکے۔ میری اور الافضل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دنیا صلیب پر دہشت طاری کر دینے والا انسان بالکل بے بس ہو گیا تھا۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں آ گئے۔ قاضی الفضل نے کہا، قوم کتنے عظیم انسان سے محروم ہو جائے گی۔ باخدا اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو پانی کا یہ پیالہ اس کے سر پر دے مارتا جو اس کی پسند کا پانی نہیں لایا تھا۔ 7ویں اور 8ویں روز صلاح الدین ایوبی کی حالت اتنی زیادہ بگڑ گئی کہ ان کا ذہن بھٹکنے لگا۔ 9ویں روز ان پر غشی طاری ہو گئی، وہ پانی بھی نہ پی سکے۔ شہر میں خبر پھیل گئی کہ سلطان ایوبی کی حالت تشویشناک ہو گئی ہے۔ تمام شہر پر موت کی اداسی طاری ہو گئی۔ ہر جگہ اور ہر زبان پر ان کی صحت یابی کی دعائیں تھیں۔ تاجر اور سوداگر ایسے ڈرے کہ انہوں نے بازاروں سے اپنا مال اٹھانا شروع کر دیا۔ الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ ہر فرد کس طرح اداس اور کتنا پریشان تھا۔ میں اور قاضی الفضل رات کا پہلا پہر سلطان ایوبی کے پاس رہتے اور انہیں دیکھتے رہتے تھے۔ وہ بول اور دیکھ نہیں سکتے تھے۔ باقی رات ہم باہر کھڑے رہتے۔ کوئی اندر سے آتا تو اس سے پوچھ لیتے کہ سلطان کی حالت کیسی ہے۔ ہم جب الصبح وہاں سے باہر نکلتے تو باہر لوگوں کا ہجوم کھڑا دیکھتے۔ اب لوگ ہم سے یہ پوچھنے سے بھی ڈرتے تھے کہ سلطان کی صحت کیسی ہے۔ وہ ہمارے چہروں سے جان لیتے تھے کہ سلطان کی حالت ٹھیک نہیں۔ ہجوم چپ چاپ ہمیں دیکھتا اور ہم ہجوم کو دیکھ کر سر جھکا لیتے۔ 10ویں روز طبیبوں نے انہیں انتڑیاں صاف کرنے والی دوائی دی جن سے انہیں کچھ افاقہ ہو گیا۔ اس کے بعد جب سب کو پتا چلا کہ سلطان ایوبی نے جو کا پانی پیا ہے تو سب نے خوشی منائی۔ اس رات ہم چند گھنٹے ان کے پاس جانے کا انتظار کرتے رہے، لیکن محل میں چلے گئے جہاں جمال الدین اقبال بیٹھا تھا۔ اس سے صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کی حالت پوچھی۔ وہ اندر چلا گیا اور توران شاہ سے پوچھ کر ہمیں بتایا کہ سلطان کے دونوں پھیپھڑوں میں نمی اور ہوا آنے جانے لگی ہے۔ ہم نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہم نے جمال الدین سے کہا کہ خود جا کر دیکھے کہ باقی جسم پر پسینے کے آثار ہیں یا نہیں۔ اس نے اندر جا کر دیکھا اور واپس آ کر بتایا کہ پسینہ بہت آ رہا ہے۔ یہ ایک خوشخبری تھی۔ ہم سکون اور اطمینان سے چلے آئے۔ دوسرے دن جو منگل کا دن سفر کی 26 تاریخ اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی علالت کا 11واں روز تھا، ہم سلطان کو دیکھنے گئے لیکن اندر نہ جا سکے۔ ہمیں بتایا گیا کہ پسینہ اس قدر زیادہ نکل رہا ہے کہ بستر میں سے ہوتا ہوا فرش پر ٹپک رہا ہے۔ یہ خبر اچھی نہیں تھی۔ جسم کی رطوبت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ طبیبوں نے حیرت سے بتایا کہ جسم کے اندر سے خشک ہونے کے باوجود سلطان کے جسم میں بھی توانائی موجود۔ صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الافضل نے دیکھا کہ سلطان کی صحت یابی کی کوئی امید نہیں رہی تو اس نے امراء اور وزراء سے حلف وفاداری لینے کا فوری انتظام کیا۔ اس نے تمام قاضیوں کو رضوان محل میں بلایا اور انہیں کہا کہ نئے حلف کا مسودہ تیار کریں جس میں صلاح الدین ایوبی جب تک زندہ رہے ان کی وفاداری کا حلف نامہ ہو اور ان کی وفات کے بعد الملک الافضل کی وفاداری کا۔ الافضل نے معذرت اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسا حلف نامہ کبھی تیار نہ کراتا، لیکن سلطان کی حالت تشویشناک مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ حلف نامہ تیار ہو گیا۔ دوسرے دن حلف اٹھانے کے لیے متعلقہ امراء اور وزراء کو بلایا گیا۔ سب سے پہلے دمشق کے گورنر سعید الدین مسعود نے حلف اٹھایا۔ اس کے بعد نصر الدین آیا جو سہیون کا گورنر تھا۔ اس نے اس شرط پر حلف اٹھایا کہ جس قلعے کا وہ گورنر ہے وہ سلطان ایوبی کے وفات کے بعد اس کی یعنی نصر الدین کی ذاتی ملکیت سمجھا جائے گا۔ تمام امراء، وزراء اور گورنروں نے حلف اٹھا لیا۔ 2-3 نے اپنی شرائط منوا کر حلف اٹھایا۔ حلف نامے کے الفاظ یہ تھے: اس لمحے سے میں متحدہ مقصد کی خاطر صلاح الدین ایوبی کا وفادار رہوں گا جب تک کہ وہ زندہ ہیں۔ ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے انتھک اور مسلسل کوششیں کرتا رہوں گا۔ اس کی خاطر اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج اور اپنی رعایا کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اس کا ہر حکم مانوں گا اور اس کی ہر خواہش کی تکمیل کروں گا۔
میں خدا کو گواہ ٹھہرا کر اعلان کرتا ہوں کہ سلطان کے بعد میں یہی وفاداری اس کے بیٹے الافضل کے لیے وقف کر دوں گا اور اس کے بعد الافضل کے بیٹوں کے لیے۔ میں خدا کو حاضر ناظر جان کر اس کے احکام کی تعمیل کروں گا۔ اس کے لیے میں اپنی جان، اپنا مال، اپنی تلوار اور اپنی فوج کو وقف کیے رکھوں گا۔ میں اپنے حلف وفاداری میں خدا کو گواہ ٹھہراتا ہوں۔ حلف نامے کی دوسری شکل یہ تھی، اگر میں اپنے حلف کی خلاف ورزی کروں تو میں حلفیہ تسلیم کرتا ہوں کہ صرف اس خلاف ورزی کی بنا پر میری بیویاں مطلقہ ہو جائیں گی، یعنی بیویاں میری نہیں رہیں گی، اور مجھے تمام ذاتی اور سرکاری خادموں سے محروم کر دیا جائے گا، اور مجھے لازم ہوگا کہ میں ننگے پاؤں یا پیادہ حج کعبہ کو جاؤں۔ 26 صفر 589 ہجری بمطابق 3 مارچ 1192 عیسوی منگل کی شام تھی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی بیماری کا 11واں روز۔ ان کی توانائی بالکل ختم ہو گئی اور امید دم توڑ گئی۔ رات کو ایسے وقت مجھے قاضی الفضل اور ابن زکی کو بلایا گیا جس وقت پہلے کبھی نہیں بلایا گیا تھا۔ ابن زکی کا پورا نام ابو المعالی محمد محی الدین تھا اور ابن زکی کے نام سے مشہور تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ قانون، علم اور سائنس کا عالم تھا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کا بہت احترام کرتے تھے۔ جب سلطان ایوبی نے یروشلم فتح کیا تو مسجد اقصی میں پہلے جمعے کا خطبہ دینے کے لیے سلطان ایوبی نے انہی کو منتخب کیا تھا۔ بعد میں اسے دمشق کا قاضی مقرر کر دیا گیا۔ ہم گئے تو الملک الافضل نے کہا کہ ہم تینوں ساری رات ان کے ساتھ رہیں۔ وہ سوگوار تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ قاضی الفضل نے اعتراض کیا اور کہا کہ رات بھر لوگ باہر کھڑے سلطان کی صحت کی خبر کا انتظار کرتے رہے ہیں۔ اگر ہم ساری رات اندر رہے تو وہ کچھ اور ہی سمجھ لیں گے اور شہر میں غلط خبریں پھیل جائیں گی۔ الافضل سمجھ گیا۔ اس نے کہا کہ ہم لوگ چلے جائیں۔ ہماری بجائے اس نے امام ابو جعفر کو اس مقصد کے لیے بلا لیا کہ اگر رات کو صلاح الدین ایوبی پر نزع کا عالم طاری ہو گیا تو امام اس کے سرانے قرآن پڑھے گا۔ ہم وہاں سے آ گئے۔ اس کے بعد امام ابو جعفر نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی آخری رات کی جو رویداد سنائی وہ میں تحریر کرتا ہوں۔ اس نے بتایا کہ اس نے سلطان کے سرانے قرآن خوانی کی۔ اس دوران سلطان پر کبھی غشی طاری ہو جاتی، کبھی ہوش میں آ جاتے اور کبھی ان کا ذہن بھٹک جاتا۔ آدھی رات کے بعد 27 صفر 589 ہجری بمطابق 4 مارچ 1193 کی تاریخ شروع ہو چکی تھی۔ امام ابو جعفر نے بتایا، میں 22ویں پارے کی سورہ الحج پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے پڑھا خدا ہی قادر مطلق ہے، برحق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو میں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی نحیف سی آواز سنی۔ وہ کہہ رہے تھے، یہ سچ ہے، یہ سچ ہے۔ یہ ان کے آخری الفاظ تھے۔ اس کے فوراً بعد صبح کی اذان سنائی دی۔ میں نے قرآن بند کر دیا۔ اذان ختم ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نہایت سکون اور اطمینان سے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ امام ابو جعفر نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اذان شروع ہوئی تو وہ ایک آیت پڑھ رہے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو سلطان ایوبی کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی، ان کا چہرہ دمک اٹھا اور وہ اسی کیفیت میں اپنے خدا کے حضور گئے۔ میں جب پہنچا اس وقت صلاح الدین ایوبی فوت ہو چکے تھے۔ خلفائے راشدین کے بعد اگر قوم پر کوئی کاری ضرب پڑی ہے تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کی تھی۔ قلعے، شہر، وہاں کے لوگوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں پر غم کی ایسی گھٹا چھا گئی جو صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی گہری تھی۔ میں نے لوگوں کو اکثر کہتے سنا ہے کہ انہیں جو شخص سب سے زیادہ عزیز ہے اس کے لیے وہ اپنی جان قربان کر دیں گے، لیکن میں نے کبھی کسی کو کسی کے لیے جان قربان کرتے نہیں دیکھا۔ البتہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سلطان ایوبی کی زندگی کی آخری رات ہم سے کوئی پوچھتا کہ سلطان ایوبی کی جگہ کون مرنے کو تیار ہے تو ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی جانیں قربان کر کے سلطان ایوبی کو زندہ رکھتے۔ اس روز شہر میں جسے دیکھا بے اختیار آنسو بہاتے دیکھا۔ لوگ رونے کے سوا کچھ اور سوچتے ہی نہیں تھے۔ کسی شاعر کو مرثیہ سنانے کی اجازت نہ دی گئی۔ کسی امام، کسی قاضی اور کسی عالم نے لوگوں کو صبر کی تلقین نہ کی۔ وہ خود رو رہے تھے، ہچکیاں لے رہے تھے۔ صلاح الدین کے بچے روتے چیختے گلیوں میں نکل گئے۔ انہیں روتا دیکھ کر لوگ دھاڑے مار مار کر روتے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ اس وقت سلطان ایوبی کی میت کو آخری غسل دے کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ غسل عدالت کے ایک اہلکار الدلائی نے دیا تھا۔ غسل کے لیے مجھے کہا گیا تھا مگر میرا دل اتنا مضبوط نہ تھا، میں نے انکار کر دیا۔ میت باہر لا کر رکھی گئی۔ جنازے پر جو کپڑا ڈالا گیا تھا
وہ قاضی الفضل نے دیا تھا۔ جب جنازہ لوگوں کے سامنے رکھا گیا تو مردوں کی دھاڑوں اور عورتوں کی چیخوں سے آسمان کا جگر چاک ہونے لگا۔ دمشق کی عورتوں کے بین سنے نہیں جاتے تھے۔ قاضی محی الدین ابن زکی نے نماز جنازہ پڑھائی۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا کہ جنازے میں کتنے لوگ تھے، البتہ یہ بتا سکتا ہوں کہ سب نماز جنازہ میں کھڑے تھے، مگر نماز پڑھنے کی بجائے سب ہچکیاں لے رہے تھے اور بعض بے قابو ہو کر دھاڑے مار اٹھے۔ ارد گرد عورتوں کا بے انداز ہجوم بین کر رہا تھا۔ نماز جنازہ کے بعد میت باغیچے کے اس مکان میں رکھی گئی جہاں مرحوم نے علالت کے دن گزارے تھے۔ عصر سے کچھ دیر پہلے سلطان ایوبی کو قبر میں اتار دیا گیا۔ لوگ گھروں کو واپس گئے تو یوں لگتا تھا جیسے لاشوں کا ہجوم چلا جا رہا ہو۔ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبر پر قرآن خوانی کرتا رہا۔ میں بہاؤدین ابن شداد نے یہ یادداشتیں خلیفہ کی اجازت سے قلم بند کی ہیں اور اس تحریر کو الملک النصر ابو ظفر یوسف ابن نجم ایوب صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر ختم کیا ہے۔ خدا ان پر رحمت فرمائے۔ اس تحریر سے میرا مقصد خدا کی خوشنودی ہے، اور میرا مقصد یہ بھی ہے کہ اسے یاد رکھو جو نیک تھا اور صرف نیکی پر دھیان رکھو۔ ان یادداشتوں کے بعد یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ سلطان ایوبی کی ایک خواہش یہ تھی کہ فلسطین کو صلیبیوں سے پاک کریں۔ ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ان کی دوسری خواہش یہ تھی کہ فتح فلسطین کے فریضے کے بعد فریضہ حج ادا کریں، مگر ان کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہو سکی۔ اس کی وجہ بیماری نہیں تھی، بلکہ یہ کہ ان کے پاس اتنے پیسے ہی نہیں تھے۔ ان کی ذاتی جیب خالی تھی۔ ہلال نو کی درانتی سے فصل صلیبی کاٹنے والا مرد مجاہد، مصر، شام اور فلسطین کا سلطان جس کے قدموں میں سلطنت کے خزانے تھے، وہ اتنا غریب تھا کہ حج کو نہ جا سکا، اور اسے جو کفن پہنایا گیا تھا وہ قاضی بہاؤدین شداد قاضی الفضل ابن زکی نے درپردہ پیسے جمع کر کے خریدا تھا۔ آج فلسطین سلطان ایوبی کا ماتم اسی طرح کر رہا ہے جس طرح 4 مارچ 1193 عیسوی کے روز دمشق کی بیٹیوں نے بیان کیے تھے۔ ناظرین، یہاں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی یہ اقساط مکمل ہوتی ہیں۔ اگر ان اقساط میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں اپنے اسلاف کی قربانیوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی اسلام کے اصولوں پر گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔